سورہ سبا آیت نمبر 24. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 24 سے پہلے جو ہم نے آیت نمبر 23 کو پڑھا تھا، جس پر ہم نے اپنی زندگی میں بہت ڈفرینٹ انٹرپریٹنگ اس کی سنی، دیکھی اور سمجھنے کی بھی کوشش کی، کافی تفسیروں کا مطالعہ کیا، اس کو کانٹیکسٹ سے دیکھنے کی کوشش کی، اس کے لفظی ترجمے کو دیکھنے کی کوشش کی. یعنی اب تک کی جو میری محنت کم از کم جو میں نے دیکھا، اس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ جو بات چلی تھی آیت نمبر 23 میں کہ نہیں نفع دے گی شفاعت اس اللہ کے پاس، مگر اس شخص کو ہی نفع دے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا حکم کریں گے. یہاں سے جو بات تھی خاص سمجھنے کی، جو بڑی لوگوں کے درمیان ڈفرینٹ انٹرپریٹنگ ہے کہ حتی اذا فزع، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جائے گی، عن قلوبہم، ان کے دلوں سے، کہیں گے قولوا ماذا. اس کو لوگوں نے کچھ عجب انداز سے سمجھایا ہے. آپ اپنے قرآن میں بھی دیکھ لیں کہ فرشتوں کے دلوں سے جب گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو فرشتے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، کیا کہا تیرے رب نے. فرشتے ہی کہیں گے، یعنی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ آپس میں کہیں گے. کسی نے فرشتے کہا، کسی نے شاید انسان بھی کہا. ہم نے ہمیشہ یہ اسٹڈی کی اور اس کو ہم کبھی بھی سالو اتنا نہیں کر سکے. میں نے اپنی جو کوشش کی ہے وہ آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ میں نے اس آیت کو کیا سمجھا. میں نے پچھلی آڈیو میں بھی آپ کو سرسری بتایا تھا کہ میں نے اس کو اس طرح سمجھا کہ نہیں نفع دے گی کوئی شفاعت اس کے پاس، مگر شفاعت وہی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. ہر اس شخص کو شفاعت کا فائدہ ملے گا جس کے لیے پروردگار حکم فرمائیں گے. تو للہ الشفاعت جمیعا، جو سورہ زمر کی آیت ہے، وہ ہمارے لیے محکم بن گئی. اور اندھا قانون تو ہوگا نہیں، کوئی جنگل کا قانون تو ہوگا نہیں. جس نے اللہ کی راہ میں کام کیا ہوگا، جس کی نیکیاں ہوں گی، جس کو ٹیسٹ میں کامیابی ملی ہوگی، تو وہ اللہ کی شفاعت کا حقدار ہوگا. لیکن میں نے یہ سمجھانے کی پچھلی آڈیو میں بھی کوشش کی کہ انسان اتنا گھبرایا ہوا ہوگا کہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ تمام امت گھٹنوں کے بل ہوگی ڈر کے مارے کہ آج اس کا حساب کتاب آج تو اب ہو ہی گیا. جو ساری زندگی سنتے رہے آج وہ دن سامنے آ گیا. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی قصے کو صرف سنانا اور پھر اس کو کبھی سامنے سے دیکھ لینا، بہت دونوں چیزوں میں فرق ہے. سنانا اور کسی ہیبت کو، کسی وحشت کو، دہشت کو سامنے دیکھ لینا، یہ کافی ایسی چیزیں ہماری لائف میں آتی ہیں اور اس دن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ باتیں کرنا آسان ہے اور دیکھنے پر تو ہوائیاں اڑ جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ قیامت کے دن سب کے پاس ایک خوف کا عالم ہوگا، نیک لوگوں کے لیے بھی، برے لوگوں کے لیے بھی. کیونکہ ویسے بھی نیک لوگوں کی یہ خوبی بیان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جتنی بھی نیکیاں کریں انہیں ڈر پڑا رہتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میں کسی خوش فہمی کا شکار تو نہیں ہوں. تو وہ دیتا بھی ہے تو اس کا دل ڈرتا ہے. یہ نیک لوگوں کی صفت قرآن میں بیان ہوئی ہے. بات ادھر ہم کر رہے ہیں جو خاص ورڈ فزع حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب وہ جو گھبراہٹ ہے، فزع، وہ جو گھبراہٹ ہے انسان کی، نیک لوگوں کی، کیونکہ شفاعت کے حقدار کی بات ہو رہی ہے تو لازماً نیک لوگ فوکس میں آ رہے ہیں. تو نیک لوگوں کو اللہ کی شفاعت ملے گی یہاں تک کہ جب وہ نیک لوگوں سے ان کی گھبراہٹ جو ان کے دلوں میں تھی وہ جب دور ہو جائے گی، یہاں تک کہ جب وحشت جو ان کے دلوں کی تھی تو وہ پوچھیں گے کہ ماذا، وہ نیک لوگ پوچھیں گے ماذا قال ربکم، کیا کچھ کہا تیرے رب نے. اب دیکھیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، اس کا سٹائل ہے اہل زبان کے نزدیک اور گرامیٹیکلی بھی، اور ورڈ ایک ایک لفظ بھی دیکھ لیں کہ یہاں تک کہ جب دور ہوگی ان سے جب ان کے قلب سے وحشت دور ہو جائے گی، یعنی وہ نیک لوگ ہوں گے انہی سے ہی وحشت دور ہوگی. میں نے آپ کے لیے
3 آیتوں کا حوالہ یہاں پر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کن کے قلوب سے، کن کے قلب سے، کن کے دلوں سے وحشت دور ہو جائے گی، یعنی وہ پاس ہو جائیں گے. تو وہ خود ہی پوچھیں گے ماذا قال ربکم، کیا کچھ کہا تمہارے رب نے؟ تو انہیں بتایا جائے گا الحق، آج تو حق کا دن ہے، حق ہی کہا ہے. یعنی تم نیک ہو جب تمہارے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو گئی ہے وہ جہنم کی، تو اللہ نے آج حق کا فیصلہ کر دیا ہے، کیونکہ وہی علی، یعنی وہی بلند و بالا خوبیوں کا مالک، اسی کے ہی پاس تمہارے سارے اعمال گئے تھے، وہی رزلٹ کو اس نے اناؤنس کیا ہے، وہی کبیر ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے جو سمجھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس میں کچھ فرشتے تو وہاں نظر آ رہے ہیں. اگر ہم کہیں بھی کہ فرشتوں نے کہا قول الحق، کیونکہ وہ جو گھبراہٹ ان سے دور ہوگی، وہ کہیں گے اللہ نے کیا کہا، تو وہ کہیں گے آج حق کا فیصلہ ہو گیا، وہ اللہ ہی بہت ہی بلند اور بڑے عظیم ہیں. تو آپ دیکھیں کہ میں آپ کو 2-3 آیتوں کا حوالہ دیتی ہوں، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو سورہ سبا کی ہی آیت نمبر 51 کا حوالہ دیتی ہوں کہ اسی میں ہی جب ہم نے آیت نمبر 23 پڑھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 51 میں بھی بڑی پیاری آیت کے ساتھ، کانٹیکس کے ساتھ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو بے شک میری گمراہی میرے اپنی نفس پر ہی وبال بنے گی، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو وہی کی وجہ سے ہوں. یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا آیت نمبر 50 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو بے شک میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اپنے رب کی وحی کی وجہ سے ہوں جو مجھ پر میرے رب نے کی ہے، کیونکہ وہ سمیع ہے، وہ قریب ہے، اس کو سب پتا ہے کہ انسان کو کیا وحی کی ضرورت ہے، کتنا اس کے پاس میٹر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزار سکے اور وہ جنت تک پہنچ سکے. میں آپ کو آیت نمبر 51 بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس میں بھی یہی جب بات ہوئی تو آیا وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھ سکو، اِذْ فُزِعُوا، جب لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو میرے رب کی وحی کی وجہ سے ہوں، اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی مجھ تک ہی رہے گی. یعنی بات ادھر یہ بتائی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمیں میسج دیا جا رہا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم کسی کے ساتھ گناہ میں، اور اگر میں ملوث ہوں گناہ میں تو پکڑ میری ہی ہونی ہے، میرے کوئی ایکسکیوزز کام نہیں آ سکیں گے، وہی پکڑا جائے گا جس نے بھی گناہ کا ساتھ دیا یا کام کیا. تو جناب ادھر پوائنٹ آ رہا ہے کہ اللہ سمیع قریب ہے، پوری ٹوٹل آبزرویشن اللہ کی تم پر تھی. کاش تم دیکھ سکتے، کاش تم دیکھو، پہلے ہی سمجھ لو. اس فزعوا فلا فوتا، دیکھیں یہاں بھی فزعوا کا لفظ آ گیا. اس فزعوا جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فلا فوتا، پس نہ ہی کہیں فوت ہو سکیں گے. ہمارے یہاں تو فوت کو مر جانا بولتے ہیں نا، نہ مر سکیں گے، نہ بھاگ سکیں گے، نہ جا سکیں گے. وَأُخِذُوا، پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب، قریب ہی جگہ سے ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا، کوئی بھاگ نہیں سکیں گے. دنیا میں تو ٹائم لمٹ تھی، ڈھیل تھا، اللہ بھی موقع دے رہے تھے، بڑے آدمی بھی تھے، جو بھی کچھ تھا واٹ ایور، پکڑے نہیں جا رہے تھے. اب اللہ فرماتے ہیں وہ کاش تم قیامت کو اس وقت ہی سمجھ سکو کہ جب گھبرائے ہوئے لوگ ہوں گے. آپ نے دیکھا ادھر بھی نیک لوگ بھی گھبرائے ہوئے تھے، اور وہاں نیک لوگوں کی بات ہو رہی تھی شفاعت کے کانٹیکس میں کہ شفاعت اللہ کی انہی پر ہوگی جو نیک ہوں گے. یہاں برے لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ یہ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں نہ مر سکیں گے نہ بچ سکیں گے، اور پکڑ لیے جائیں گے قریب جگہ سے. اور پھر وہ گڑ گڑا کر اللہ سے کہیں گے آمنا بہی، اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اس قرآن کے ساتھ. تو اللہ فرمائیں گے وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب کہاں رہی بات، اب کہاں ہاتھ آ سکتا ہے کوئی موقع، من مکان بعید، اتنی دور جگہ سے. یہ تو میں آپ کو صرف حوالہ دے رہی تھی کہ ہمارے یہاں یہ آیت میں بھی بڑی کنفیوز رہی ساری زندگی کہ جی وہ جب دور ہو جائے گی وحشت تو وہ کہیں گے کیا کہا تمہارے رب نے، تو کہا جائے گا حق کہا. تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ فرشتے اتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے
اور ان کا بھی حالت بری ہوگی. یعنی ہمیں یہ کانٹیکسٹ دیا گیا کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ فرشتے شفاعت کر سکتے ہیں تو قیامت کے دن تو فرشتوں کی بھی شفاعت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگی. یعنی ہمیں یہ بھی کانٹیکسٹ بتایا گیا تھا. لیکن آج جب میں اسے پڑھ رہی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں کہ اگر شفاعت سے بھی آپ فرشتوں کو لے آئیں تو یہ بھی آپ کے پاس ایک اینگل ہے. اور اگر آپ اس کو یوں ہی لے آئیں کہ کسی انسان کی بھی شفاعت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگی، بلکہ وہ نیک انسان خود بھی اتنا گھبرایا ہوا ہوگا کہ وہ اپنے بارے میں بھی جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ آگے کی آیت آ رہی ہے اس کا فیصلہ ہو گیا حق کے ساتھ اور اس کے دل سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی. یعنی وہ نیک ہے، کنسیڈر کیا گیا کہ جب دور ہو گئی گھبراہٹ اس کا مطلب وہ ایک نیک انسان ہے. تو وہ جب پوچھے گا کہ کیا کہا تمہارے رب نے، کیا میرے لیے فیصلہ ہوا یا ابھی اللہ نے کیا کہا، کہیں گے ہو گیا، سب کام ہو گیا، حق کے ساتھ ہو گیا اور تم پاس ہو یا جو بھی کچھ ہے. اس لیے کہ آپ جب غور کریں کہ ابھی یہاں فرشتے اگر آپ لاتے ہیں تو لے آئیے شفاعت کے کانٹیکسٹ میں، لیکن ابھی اس وقت تک فرشتے کچھ زیادہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں. اور اللہ نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا کہ تم پکارو جن کو بھی تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا، تو نہیں وہ اختیار رکھتے ہیں برابر ذرے کے بھی آسمانوں میں اور زمین میں، اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں آسمان زمین میں کوئی شراکت اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. تو اس سینس میں مفسرین نے فرشتے لے لیے تھے. اچھا، میں آپ کے آگے 2 آیتیں بھی رکھ رہی ہوں، سورہ نمل کی 89 بھی، کہ من جاء بالحسنہ، جو اچھائی کے ساتھ آئے گا، فلہ خیر منہا، اس کو اسی اچھائی میں سے جو اللہ نے فرمایا ہے عطا فرمائیں گے. کم سے کم جو اللہ کا ایک ریشو قرآن سے میں نے سمجھا ہے کہ کم سے کم بھی 10 ملے گا ایک نیکی پر، اور برائی کا برائی جتنا ہی ملے گا. تو یہاں پر دیکھیں نمل کی 89 میں کہ جو اچھائی کے ساتھ آئے گا اس کے لیے بہترین ہوگی جزا اس بھلائی سے بھی. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے جو نیکی کے ساتھ آئیں گے. پھر انبیاء کی 103 کو دیکھ لیجئے، لا يحزنهم، نہیں غمگین کرے گی ان نیک لوگوں کو، فزع الاکبر، بڑی گھبراہٹیں بھی ان کو غمگین نہیں کرے گی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملاقات کریں گے ان سے فرشتے اور کہیں گے ھذا یومکم، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو اب میں نے کچھ یوں سمجھا کہ جب انسان سے اس کی گھبراہٹ دور کر دی جائے گی، یعنی وہ کوالیفائی ہو جائے گا، تو وہ کہے گا رب نے کیا فیصلہ کیا، تو اسے بتایا جائے گا حق کے ساتھ تمہارا فیصلہ ہوا. تو قول الحق میں ہم پھر فرشتوں کو لا سکتے ہیں. اور ویسے بھی یہ کتاب تو میری اور آپ کی ہے، کوئی خاص طبقے کی تو ہے نہیں کہ بس جنہوں نے سمجھایا یہ انہی کی ہی کتاب ہے. تو اس لیے مجھ کو اور آپ کو ساری زندگی ایسی ایسی آیتیں سارٹ آؤٹ کر کے نکالنی ہے، لیکن اس کا ایکچوئل ہمیں جو مواد یا میسج مل گیا وہ یہ ہے کہ شفاعت نیک لوگوں کی ہوگی، نیک لوگ بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سب کو نیک لوگوں کو ہی بخشنے پر قادر مطلق ہیں. اور ہم نے کہا تھا آیت نمبر 24 بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، من یرزقکم، وہی جو شرک کی بات ہو رہی تھی. تو اب شفاعت بھی آ گئی، آسمان زمین کی بادشاہت میں بھی کسی کا کوئی شراکت داری، کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے. تو اب 4تھ پوائنٹ آ گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے تو صحیح، من یرزقکم، کون رزق دے سکتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے. بات وہی ہو رہی ہے شرک کی کہ اللہ کے گھر جو لوگ شرک نہیں کریں گے وہی کوالیفائی ہوں گے. اور اللہ فرماتے کون دے سکتا ہے رزق آسمانوں سے اور زمین سے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہیے اللہ، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے. کیونکہ آج بھی ہمارے آستانوں پر ہمارے تعویذات، ہمارے دم، یہ بہت ساری چیزیں، قبر پر جانا، مانگنا، نیک لوگوں سے منگوانا، اس ساری چیزوں کے پیچھے کہیں اولاد، کہیں رزق، کہیں آپ دیکھیں دنیا کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ، اور اس معاملے کو سمجھ لو کہ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ، اور میں
یا تم اس عقیدے کو سمجھ لو کہ میں یا تم لعلی ہدی، اس کتاب کے ساتھ اگر ہم جڑے رہے تو بہت چانسز ہیں کہ ہدایت پالیں گے، او فی ضلال مبین، اور اگر ہم نے اس اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا تو ہم کھلم کھلا گمراہی میں دھکیل دیے جائیں گے یا کھلم کھلا گمراہ کہلائیں گے۔ اور بات ہو رہی تھی اللہ کی کتاب کی اور کانسیپٹ کی اور آخرت کی اور شرک نہ کرنے کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بات سمجھ لو کہ جو توحید کو سمجھ گیا وہی ہدایت پر ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں یا تم، البتہ ضرور ہدایت پر ہے، یا پھر جو شرک کرتا ہے وہ کھلم کھلا گمراہی پر ہے کہ اتنا جاننے کے بھی بعد وہ پھر اللہ کا کوئی نہ کوئی پارٹنر بنا لیتا ہے۔ ہم اولاد نہیں بناتے ہیں تو ہم غیر اللہ کو بنا لیتے ہیں، کوئی نبی کا نام لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہر طرح کے شرک سے اویئرنیس عطا فرمائے، اور ہم اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوں کہ ہم نے شرک نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔